بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربانیوں والا ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. مشرکین کی عادت تھی کہ وہ کوئی کام شروع کرتے تو کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے ہم یہ کام کریں گے اور یہ ہوگا. تو ان پر رد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے کہ نہیں، وہ نام جس کے لینے میں برکت ہے اور طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا اور مالا مال کرنے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ لفظ اللہ اور لفظ رحمان اگر نام رکھا جائے تو اس کے ساتھ اضافت کا ہونا ضروری ہے. عبداللہ، عبد الرحمان، خلد اللہ عبد الرحمان، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. یہ دو نام بہت بڑے ہیں، لفظ اللہ اور لفظ رحمان. بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جل وعلا تو بغیر اضافت کے نہیں استعمال ہوتا، لیکن رحمان کے بارے میں کچھ غلط فہمی پائی جا رہی ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. کچھ نام اور بھی ہے جیسے غفار، انہ کان غفارا، بہت بخشنے والا. تو عبد الغفار کو غفار کہنا بھی گناہ ہے، اور جب وہ ہاں کرے گا اس پر تو وہ بھی گناہگار ہوگا، یعنی گناہ بے لذت. وہ کہے کہ میرا نام عبد الغفار ہے، میں غفار نہیں ہوں. بعض کہتے ہیں کہ غفار مشدد نہ صحیح، مخفف جائز ہے. غفار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان ہے. تفسیر بیضاوی میں ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، یا رحمان الدنیا، اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں تو اچھے اور برے، مومن اور کافر، مطیع اور نافرمان، موحد و مشرک، سنی اور بدعتی سب لگے ہوئے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں. لیکن آخرت میں بخشش اور مغفرت اور رضوان صرف اہل ایمان کو حاصل ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ الرحمن للدنیا، فی الدنیا لأہل الدنیا، اور الرحیم للمؤمنین فی الآخرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر و کبیر. ہر کام کی بسم اللہ علیحدہ ہے. کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ثابت نہیں ہے، صرف بسم اللہ. المدخل لابن الحاج المالکی. اور بعض کہتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ. یہ حسن حسین میں ابن الجزری نے نقل کی، اور ابن الجزری متقن محدث ہے، لیکن وہ جزامی کے لیے نقل کیا ہے کہ اگر کھانے کے دوران کوئی بیمار، کوئی علتی شرارتی شریک ہو، آپ کو اندیشہ ہے کہ شاید یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے اور مجبوراً کھانا بھی پڑ رہا ہے، تو بسم اللہ والا برکت اللہ. بعض روایات میں ہے کہ اگر درمیان میں یا اخیر میں یاد آیا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا جائے. کہتے ہیں شیطان ساتھ شریک ہوتا ہے بغیر بسم اللہ کے جب کھانا کھایا جائے، اور جب بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو شیطان کے لیے رکاوٹ ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے اگر ہمارے کھانے میں چھپکلی شریک ہو، بلی منہ ڈالے تو ہم خفا ہوتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو شیطان تو بہت زیادہ تمام قبائح سے بڑھ کر عقبہ ہے، اس سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، اور وہ کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والا برکت اللہ نہ پڑھے. لیکن جب آپ کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، خدا تیرا شکر ہے آپ نے مجھے یہ نیا سوٹ نصیب فرمایا، ورنہ مجھ میں اس کی استطاعت و اہلیت نہیں. اور جب طہارت خانے داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ بھی آیا ہے، اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبث خبیث کی جمع ہے اور خبائث خبیثہ کی جمع ہے. ان هذه الحشوش مقتدرہ، ابو داؤد طہارت. فرمائے بیت الخلاء میں جنات زیادہ ہوتے ہیں، شرپسند قسم کے گندے جنات.
وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، وسوسہ یوسوسو، اس کی بہت ساری ٹانگیں، اور وہ پھر دل و دماغ میں خلش پیدا کرتے ہیں، فضول باتیں سوچنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہمی ہو جاتا ہے، وسواسی، دماغ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، آپ نہیں چاہیں گے اور ایک بات آ رہی ہے، وسوسہ یوسوسو۔ ترمذی شریف میں ہے کہ آپ طہارت خانوں میں نجاست سے اور اس کے اختلاط سے بچے، کیونکہ ان اکثر الوسواس منہ وان عامۃ عذاب القبر منہ، دنیا میں وسوسہ ہو جائے گا اور آخرت میں عذاب قبر کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے علماء دین جس جگہ وضو کرتے ہیں وہاں پیشاب نہیں کرتے، اور جس جگہ پیشاب کر لیتے ہیں وہاں بیٹھ کر وضو نہیں کرتے، جگہ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ آج کل ہمارے دوستوں کے ہاں وہ اٹیچ باتھ روم ہے، بس وہی ایک جگہ ہے، یہ استنجا خانہ ہے اور وہ غسل خانہ ہے، تو تعجب ہے کہ یہاں کے چینٹے وہاں اور وہاں کے چینٹے یہاں، یہ تو آتے ہیں، اور جب یہاں وضو کیا جائے گا تو کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ یہ تو استنجا خانہ ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اپنے گھر میں غسل خانہ علیحدہ ہو، بیت الخلاء علیحدہ ہو؟ اور اگر وہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم ایک چھوٹی دیوار، معمولی چھوٹی اینٹ کی کڑی کی جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے تو ایک بڑا پردہ موٹا لگا لے، ویدہ کنڈ زویا سخ بویا، کچھ تو کرے تاکہ وسوسے سے اور عذاب سے بچ جائے۔ کروڑوں کے مکان میں رہتے ہیں اور سنت کا اہتمام نہیں کرتے۔ سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ مکانات ایسے بن جائے کہ رہائشی کمروں کی دائیں طرف باورچی خانہ ہو اور الٹی طرف بائیں طرف بیت الخلاء ہو۔ کمرے کے اندر بھی یہ فرق کیا جائے، نماز کی جگہ اور کھانے کی جگہ رہائشی کمرے میں دائیں طرف، یا جو ڈائننگ روم بنا ہے دائیں طرف۔ آخر تفسیر پڑھنے اور نہ پڑھنے والوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے تھا۔ اور پیغمبر نے کہا ہے جب تم پیشاب پاخانہ کرنے بیٹھتے ہو فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، نہ قبلہ رخ ہو نہ قبلہ پشت ہو، ولكن شرقوا وغربوا شمالا جنوبا بیٹھو۔ ہر عمل کے لیے شریعت نے بسم اللہ مقرر کیا ہے۔ جب آدمی اپنی اہلیہ سے ملاقات کرتا ہے، ایک زندگی کا مسئلہ ہے، بشریت کا جائز تقاضا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا، خدایا شیطان ہم سے دور فرما، اور جو بچہ آپ دینے والے ہیں اس کو بھی شیطان سے بچا۔ بخاری شریف میں ہے ان قدر لہ ولد لم یضرہ، اگر اس ملنے سے بچہ پیدا ہوا شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں یعنی ان کے والد جب ملنے لگے تھے تو اس نے اجرت کی ہے، سنت کا خیال نہیں رکھا، تو اس لیے یہ مفسد پیدا ہوا ہے، اجرتی قاتل پیدا ہوا ہے، لعنتی پیدا ہوا ہے، ناکارہ آدمی پیدا ہوا ہے۔ پیغمبر نے مستقل دعا تعلیم فرمائی، اصح میں موجود ہے کہ اس لمحے میں بھی دعا پڑھنا چاہیے۔ آئے سوال اور برکتیں بھی ساتھ بیان فرمائی کہ ان قدر لہما ولد، اگر اس ملنے سے بچہ جڑ گیا تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑے۔ بخاری شریف میں ہے کہ چونکہ حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی تھی، اس لیے مائی مریم جب پیدا ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام تو شیطان ان کو چھیڑ نہ سکا۔ بڑوں کی نیکیوں سے آنے والوں کو فائدہ، اسی طرح آنے والوں کی نیکیوں سے جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ عند اہل السنہ والجماعہ خلافا للاعتزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ذبح ہوتا ہے، گائے ذبح ہو رہی، مرغی ذبح ہو رہی، حلال جانور جب ذبح ہوتے ہیں، بسم اللہ ہے، اللہ اکبر۔ تفسیر بیضاوی میں ہے اور تفسیر مظہری میں کہ اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ وقت قہر کا ہے، رحم کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو غلط محل میں استعمال نہ کرے۔ لیکن بسم اللہ پڑھ لیا، اب اگر مکروہ ہے تب بھی ذبیحہ حلال ہے۔ خلاف سنت واقع ہوا تو شاید اجر ثواب نہ ملے۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ فتح القدیر میں ابن الحمام نے لکھا ہے موجود لوگ ذبح کے وقت سب پڑھیں گے
بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو استحلال کہتے ہیں نا، یکدم آواز اٹھ جائے. یہ نہیں کہ خالی قصاب پڑھے یا خالی وہ شخص پڑھے، نہیں نہیں، جتنے موجود لوگ ہیں مستحب یہ ہے کہ سب پڑھ لیں بسم اللہ اللہ اکبر. یعنی شروع اللہ کے نام پر، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اللہ کے سوا جتنے ہیں وہ آج ہے اور کل نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. خط کے اندر بھی مسلمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا مستحب طریقہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسمی تعالی بسمہ جل وعلا لکھتے تھے، لیکن سورۃ نمل کی آیت جب نازل ہوئی جس میں سلیمان علیہ السلام نے وہ ملکہ سبا بلقیس کو لکھا ہے انہ من سلیمان، از طرف سلیمان، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ نے جتنے خطوط لکھے ہیں ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. 40 یا 42 خطوط لوگوں نے شائع کیے، میں 75 خطوط کا تذکرہ کرتا تھا. امام محمد ابن جعفر دیوبلی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جمع کیے ہیں جو آپ نے مختلف بادشاہوں کو، ذمہ داروں کو، اہم مہم افراد کو، جن اور انس کے قلمکاروں کو لکھے ہیں. 300 سے اس کی تعداد زیادہ ہوگی. ان خطوط میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی کو خط لکھا ہے تو اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ خط میں لکھتے ہیں 786، تو بعض علماء دین نے کہا ہے کہ 786 جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں کہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اعداد ہے، لیکن اس سے بسم اللہ کی سنت ادا نہیں ہوگی. اگر آپ نماز میں اللہ اکبر کے بجائے نماز شروع کرتے وقت پڑھ لیں 578، تو کیا اس سے آپ کی نماز شروع ہو جائے گی؟ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سنت بسم اللہ پڑھنے یا بسم اللہ لکھنے سے پوری ہوگی. اور عادات اور شمار جو بعض علماء نے لکھے ہیں وہ تعویذ گنڈے والوں کے لیے تو مفید ہے، سہولت ہے. علماء دین اور عام مسلمان اس کا استعمال نہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خط کا احترام نہیں ہوتا، کبھی ہم خط کسی کافر غیر مسلم غیر ذمہ دار کو لکھتے ہیں تو پھر اندیشہ ہے کہ بسم اللہ کی توہین ہو یا قرآن کی آیتوں کی. یہ بات وسوسے کے درجے میں ہے، یہ بات ناشی من دلیل نہیں ہے، علمی بات نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نے کفار محض کو خط لکھے اور ان میں سے جیسے پرویز ایران نے خط پاڑ دیا تھا اور آپ نے پھر اس کو بد دعا بھی دی اور وہ اسی کا شکار بھی ہوا. لیکن آپ نے کبھی اس وجہ سے خط میں بسم اللہ نہیں روکا کہ نہ لکھا جائے. چنانچہ یہاں قاعدہ جاری ہوا ہے اور اس کو کہتے ہیں المعروف لا یترک لاجل المنکر کصلاۃ الجنازہ لاجل النیاحہ. معروف کام کسی خرابی کے لاحق ہونے سے نہ چھوڑا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ اسلام کا اپنا ایک انداز ہے. جس طرح ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں. بسم اللہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں. بہت سارے بزرگان دین صرف بسم اللہ کی مشقیں کرتے تھے عملیات کے اندر. علامہ آلوسی بغدادی نے ایک ولی کا تذکرہ کیا ہے روح المانی میں جو بہت عجائب و غرائب دکھاتے تھے، اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا بسم اللہ کی مشق بہت کی ہے. بڑے خاص وقتوں میں اور خاص اداؤں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. دہلی کے اندر ایک سلیم کفگیر تھا. کفگیر اس آلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے دیگمار دیگ سے چاول اور پلاؤ نکال کے ڈالتا ہے، اس کو کفگیر کہتے ہیں، وہ جو دیگ میں ڈالتے ہیں.
اس کے پاس ایک پنڈت آیا یا کوئی جوگی آیا ہندو مذہب کا، اور اس نے سلیم کفگیر کو کہا کہ اس دیگ میں کیا ہے؟ اس نے کہا سالن ہے، چاول بیچتا ہوں۔ کہا آپ اپنے خدا کو کہے نا کہ اس میں سے چاندی اور سونا نکالے۔ اس نے کہا وعدہ کرو کتنے لوگ مسلمان ہوں گے۔ اس نے ایک پورے قبیلے کا نام لیا، وعدہ کیا۔ سلیم کفگیر نے دیگ کے کنارے پر دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میں نے عمر بھر آپ کا بسم اللہ بڑے ذوق و شوق سے پڑھا ہے، اور آپ نے ہر دفعہ مجھ سے نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، آج اپنے دین پر آپ ان پر مہربانی فرمائیں اور اس دیگ سے سونا اور چاندی نکالیں۔ اور کفگیر ایسا مارا، ایک بھر کے ڈالتا ہے تو چاندی نکلتی ہے، دوسرا ڈالتا ہے تو سونا نکل رہا ہے۔ حضرت اقدس شیخ المشائخ سر الاسرار اور روح الارواح شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی، ان کی خدمت میں کوئی شخص کافی سال رہا اور وہ کوشش کرتا تھا کہ حضرت سے کچھ کلمات و کمالات حاصل کر۔ اچھی بات ہے۔ اخیر میں اس نے ایک عجیب بات دیکھی، مجدد صاحب پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، مدرس بہت اعلیٰ قسم کے، طالب علم جمع ہو جاتے تھے، تو طلباء سے پوچھتے تھے کہ آج دوپہر کو کیا کھانا ہے۔ وہ جس چیز کا نام لے لیتے تھے، کہتے اچھا جاؤ دیگ رکھا ہوا ہے نا، اس کا منہ اس میں پانی بھرو، پانی بھر دیا، کہ اوپر ڈھکن رکھو اور آٹے سے لیپ دو اسے۔ درس دیتے تھے، جب 12 ساڑھے 12 بج جاتے تھے تو اس زمانے میں یہ دستور تھا، درس کے بعد دعا ہوتی تھی، دعائے خیر کر کے اور پھر جا کے وہ طالب علموں سے کہ دیکھو بھائی دیگ میں کوئی چیز ہے، تو وہ ڈھکن کھول کے جی حضرت پلاؤ پک چکا ہے، کھایا بسم اللہ، خود نہیں کھاتا بالکل۔ حضرت کا بھی بسم اللہ کا مشہور عمل تھا، بہت مشہور عمل۔ فرماتے تھے ہم نے اکبر کا دربار اس سے اکھیڑ دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی جو صحیح طرح انجیل پر ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریق پر عمل پیرا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے کافی سالوں بعد کا واقعہ ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ وہ شخص جب مرنے لگا تو اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ شاید میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے، کچھ امید ہو گئی تھی، تو آپ مہربانی کریں جب وہ بچہ یا بچی حروف اور الفاظ لینے لگے تو آپ اس کو انجیل تعلیم کریں۔ اس زمانے میں آسمانی کتاب وحی کی ہدایت کی انجیل تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا اور اس کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی۔ جب وہ بچی 4 ساڑھے 4 سال کی ہو گئی، جب بچے الفاظ سیکھتے ہیں، کلمات لینے لگتے ہیں، تو اس نے انجیل کے ایک عالم کے پاس گئی مکتب میں اور اس کو کہا کہ اس بچی کو پڑھانا شروع کر دو۔ کہا بہت اچھا۔ تو انجیل کا جو بسم اللہ تھا، وہ اس استاد نے اس چھوٹی بچی کو پہلے دن کچھ پڑھانا چاہا، تو ظاہر ہے پہلے دن تو بچہ یا بچی اتنا زیادہ اچھا نہیں پڑھ سکتے، پڑھا یا نہیں پڑھا یا کچھ الفاظ حروف پڑھ لیے، لیکن رات کو اس خاتون کو 4-5 سال بعد خاون کی زیارت ہوئی، تو اس نے پوچھا کہ آپ اتنے دیر سے آئے، درمیان میں کیوں نہیں؟ کہ میں جہنم میں گرفتار تھا، آج اچانک اعلانات ہو گئے کہ اس کو جہنم سے نکالو، اس کی بچی نے بسم اللہ پڑھا ہے، تو اس لیے میں آ سکا، اس سے پہلے گرفتار تو نہیں آ سکتا۔ صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ بھی انجیل کی، اور یہ قرآن کا بسم اللہ ہے۔ کیا کہنا ہے اس کے فضل و شرف کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی نیک اور درست اور جائز کام میں جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو بسم اللہ پڑھا کریں۔ گویا کہ بسم اللہ میں اپنا عجز ہے، پسماندگی ہے، میں کہاں کر سکتا ہوں، خدا کا نام لے کر کے کروں گا۔ جیسے ایک آدمی استاد سے کہتا میں نہیں کر سکتا،
آپ میرے ساتھ ہوں گے تو میں وہاں جا سکوں گا. میں یہ ادارہ نہیں چلا سکتا جب تک کہ فلاں ساتھ نہ دے. تو سب سے زیادہ ساتھ دینے والا وہ اللہ رب العزت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ وہ اکیلے ہے، اور بندوں کی مدد و نصرت اس کی شان اور اس کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ